تبدیلی کل خلق کی گئی کائنات کی فطرت ہے۔ ہم اس لیے افسردہ ہوتے ہیں کہ نکل نہیں پاتے کہ تبدیلی کو الگ دیکھتے ہیں، فطرت کو الگ، اور جس سے واہ پڑ رہا ہے اس کو الگ۔ یوں دل و دماغ میں اگر جملہ بنائیں کہ ہم سب انسان ہیں، میں اور میرے سامنے والے، گھر والے، بڑے، بچے، دوست، ماتحت، سرکار، سب، ان سب کی ایک فطرت ہے۔ تمام خلق کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو مجھ کو ہیں۔ جیسے میں خود کو تبدیل ہوتا محسوس نہیں کرتی مگر ہو تو رہی ہوں نا، ایسی ہی یہ سب ہیں، خود کی فطرت سے مجبور۔ ان کو بھی بدلاؤ آنا ہی ہے۔ کھڑے پانی میں کائی لگ جاتی ہے اور وہ بو مارنے لگتا ہے۔ انسان کھڑا پانی نہیں ہے، وہ کسی بھی کماش کا ہو۔ اس کو عمر میں بھی بڑھنا ہے، دل و دماغ نے وسعت پانی ہے، واقعات اور حالات نے جمے نہیں رہنا، ہر شے کو بدلنا ہے، ہر رمے کو، ہر سوچ کو۔ خود کو میں دیکھوں نہ دیکھوں، سمجھوں نہ سمجھوں، دوسروں پر جتنی تنقید کروں، کل کو میں نے بھی یہ نہیں رہنا، تنقید نے بھی اور سامنے والے نے بھی۔ میرے دل میں تو میرے رب کی حالت بھی، موجودگی بھی اور شکل بھی روز نیا روپ، نیا رنگ لیتی ہے۔ میرا کیا، اللہ کا یہی حکم ہے اور لاگو ہے، ہر لمحہ بدلاؤ۔ جو لاگو ہے اس کو تو ہونا ہی ہے نا، بچوں کو بڑے ہونا ہے، بڑوں کو جوان ہونا ہے، جوانوں کو بوڑھا۔ جسمانی بلوغت اور ذہنی بڑھوتری پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور کئی پلانز بناتے ہیں، خود کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مگر اس کشادہ دلی کو اوروں کے حقوق میں استعمال نہیں کرتے۔ کسی کی کوئی تبدیلی ہماری سوچ سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سب ہمارے وچار کے جیسا ہو۔ اتنا سمجھوتا چاہیے کہ جب جسمانی حالت بدلے گی تو کیا دماغی حالت اور جذباتی حالت تبدیل نہیں ہوگی نا۔ اگر ہم اس بات کو صرف زبان سے نہ مانیں مگر دل سے اپنا لیں کہ بدلاؤ آنا ہی ہے، سب میں، بچوں میں، بڑوں میں، ارد گرد میں، اور سب سے پہلے مجھ میں۔ مجھے بدلاؤ قبول کرنا ہی ہے نا، لوگوں میں بھی، خود میں بھی، اور اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تیاری پکڑو گے اور کس کے تھامے رکھو گے تو حوصلہ رہے گا۔ کسی کو، خود کو حالات کی رت بدلتے محسوس کر کے دورے نہیں پڑیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ موسم بھی تو بدلتا ہے نا، ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ آنے والے وقت کے لیے، بدلاؤ کے لیے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ سردی آ رہی ہے تو گرم بستروں کو ہوا لگواؤ، پچھلے سال کے بچوں کے کپڑے دیکھو، چھوٹے ہیں تو بانٹو، کسی کے کام آ جائیں گے، کچھ نئے پڑے ہیں تو نکالو، اور خریداری کے لیے لسٹیں بناؤ، جیب پہ بھی ہاتھ رکھو اور بچانا شروع کرو۔ گیزر کو دیکھو، اس کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں، 9 مہینوں سے 8 مہینوں سے معلوم نہیں کتنا بیمار ہو چکا ہے۔ اس کونے کی بھی صفائی کرو، گیس دیکھو وہاں کنیکشن کیسا چل رہا ہے، یعنی دل و دماغ میں ہلچل۔ گرمی آ رہی ہو تو اے سی چیک کرو، پنکھے صاف کرو، پیڈسٹل فین کو تو دھو ہی ڈالو۔ گرمی کے کپڑے دیکھو، دھو کے مایا لگانی ہے، برف کے سانچے دیکھو، کہاں سنبھالے تھے یاد بھی نہیں۔ بند فریزر کو دیکھو، حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں، لیمو کا رس جمع کر کے رکھنا ہے، اور بھی ہیں ان چند دنوں یا مہینوں کے لیے انتظامات۔ معلوم بھی ہے موسموں نے آ کے چلے جانا ہے، وقت نہیں رکتا تو انسان کیسے رک سکتا ہے؟ کسی ایک سوچ، ایک خیال، ایک مقام پر، اس کو بھی اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ کا سامنا ہے اور رہے گا نا۔ دنیا کا مطلب ہے بدلاؤ، انسان کا مطلب ہے بدلاؤ، وقت کا مطلب ہی ہے بدلاؤ، بڑھنے کا مطلب ہے بدلاؤ۔ تو مزاج کا، رویے کا، سوچ کا بدلاؤ ہم قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ بلکہ میں یوں کہوں گی کہ تیار کوئی نہیں کرتے اب خود کو کہ جو آج میں ہوں یا سامنے والا میرے ساتھ ہے وہ کل ویسا نہیں رہے گا۔ یہ کہہ سوچ لیں کہ نہیں رہ سکتا تو زیادہ مثبت اور صحت مند سوچ اور تیاری ہوگی۔ جب اگلی ملاقات ہوگی تو کوئی الگ طریقے سے ملے گا نا، وہ تو دل نہیں دکھے گا اور عجیب بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ میں بھی الگ ہو چکا ہوں گا نا۔ ہم چونکہ شکی ہیں فطرتاً انسان ہونے کے ناطے، اس لیے یقین کا حوصلہ نہیں رکھ پاتے، اور اب تو مکاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ خود کی فکر نہ کریں تو کہاں جائیں۔ مگر اگر ایسے شک کرتی رہے گی رب تعالیٰ کی سوچنے سمجھنے والی تخلیق، کوئی کسی کو بڑھ کر اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی بھی کبھی بھی۔ درد دلوں سے اٹھ جائے گا، دل اللہ کا گھر نہیں رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔